سینوں میں محفوظ ہے. شجاع صاحب 6 سال کے 8 سال کے بچے, تو ذرا قرآن کے اس اعجاز پر بات ہو جائے تھوڑی سی. جیسے کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے وہ آیت مفتی صاحب نے رکھی, سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اعلان اور یہ وعدہ اللہ نے اس وقت کیا جب آج کا پریس موجود نہیں تھا. اس وقت بھی سینکڑوں صحابہ تھے جن کے سینوں میں رب کائنات نے قرآن کو محفوظ کر دیا. ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا, نہ ڈیویڈیز تھی, نہ انٹرنیٹ اویلیبل تھا, لیکن رب کائنات نے ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا. اور آج اس کراچی میں آپ حیرت ہوگی آپ کو کہ امریکہ سے بچے آتے ہیں جن کی زبان اردو اور عربی نہیں ہے, اور 7 اور 8 مہینے میں حفظ کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ ان معصوموں کے سینوں میں اللہ تعالی نے محفوظ کیا. اور یہود نے شرارتیں کی قرآن سے بدزن کرنے کی مسلمانوں کو اور بدلنے کی, تو کیا ان سینوں سے بھی نکالا جا سکے گا اس قرآن کو؟ توجہ کرنی چاہیے. سوال مفتی صاحب ارشاد فرمائیں, قرآن جو ہے قسطوں میں نازل ہوا تھا, پھر ایک وقفہ آیا جب قرآن کا نزول رک گیا وحی کا, پھر کبھی مدینہ میں, کبھی مکہ میں, کسی جگہ پہ, کسی مقام پہ چھوٹی صورتوں میں آیاتوں میں یہ نازل ہوا. منتشر آیا تھا اور منظم ہو کے آج تک محفوظ ہے. اس اعجاز پر میں چاہوں گا مختصر روشنی ڈالیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تکوینی طور پر اللہ پاک نے مخلوق کو دکھایا ہے. جو فرشتہ قرآن لے کے آئے وہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل, جس نبی پہ قرآن اتارا گیا وہ نبی نبیوں کے سردار امام الانبیاء, میں ہمارے ماں باپ آپ قربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس شہر کے اندر قرآن اتارا گیا یعنی مکہ مدینہ, وہ شہر پوری دنیا کے شہروں کے سردار. جس امت پہ قرآن اتارا گیا تو امت تمام امتوں کے سردار. اس حیثیت سے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے ایک بہت بڑا کرائٹیریا اس امت کو بھی دیا کہ امت اس میں کیا رول پلے کرتی ہے. امت نے بھی دکھایا کہ ہمارے آقا نے ہم پر بھروسہ کیا تو ہم اس قرآن کی بھی دام درمے سخنے ایسی حفاظت کر کے دکھائیں گے کہ ظاہر ہے میں یقین کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, وہ جو میری بہن نے کہا تھا کہ وہ ایسا چھوڑ کے نہ جاتے, میرے آقا کو بھروسہ تھا کہ جن ہاتھوں میں قرآن کی امانت دے کے جا رہا ہوں وہ حافظے, وہ ہاتھ, وہ جسم, وہ شخصیات, یہ عام آرڈنری انسان نہیں ہے, یہ کچھ فرشتوں سے بڑھ کر انسان ہے. یہ اس قرآن کی وہ خدمت کریں گے کہ دنیا ان پہ رش کرے گی. حالانکہ توریت اللہ کی طرف سے لکھی لکھائے نازل ہوئی تھی, مکمل دی گئی, وہ محفوظ نہیں ہے. انجیل محفوظ نہیں ہے. یہ قرآن جو کبھی پہاڑ میں, کبھی گھاٹی میں, کبھی بستر میں, کبھی مکہ میں, کبھی مدینہ میں, کبھی عرفات میں, کبھی حدیبیہ میں نازل ہو رہا ہے, منتشر لوگوں کے پاس ہے. لیکن آج کافر دنیا بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ بائبل محفوظ نہیں, توریت محفوظ نہیں, لیکن قرآن سے زیادہ محفوظ دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے. شجاع صاحب مختصراً میں چاہوں گا کہ قرآن کی پیش گوئی پر بات ہو جائے, پھر اس کے بعد میرا سیگمنٹ ختم ہو جائے گا. بہت ہی مختصراً یہ کہ سورہ لہب ہم سب پڑھتے ہیں, اللہ نے بد دعا کی, تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے. اللہ بھی بد دعا دے رہا ہے. اللہ بد دعا دے رہے ہیں. آپ غور کیجئے کہ بالکل اولین دور میں مکے میں نازل ہوئی اور یہ شخص مرا ہے مدنی دور میں جا کے. یہ اعجاز ہے قرآن کا, توجہ کیجئے. مکی کے بالکل ابتدائی دور میں یہ سورت نازل ہوئی اور یہ شخص مدنی زندگی میں جا کے مرا ہے. جھوٹے منہ دعویٰ کر لیتا کہ میں ایمان لیا, دیکھو غلط ثابت ہو گیا قرآن, لیکن نہیں. کیوں؟ یہ کلام رب کائنات کا ہے جس کا علم کامل ہے. اس نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی کہ یہ ہلاک اور برباد ہوگا. جھوٹے منہ میں دوبارہ ریپیٹ کرو اپنی بات کو, لیکن نہیں, کیونکہ یہ رب کائنات کے علم کے مطابق ہے. فرعون کی لاش کو دیکھیے, قرآن نے کہا سورہ یونس آیت 92 میں تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے. حاصل کلام یہ کہ پچھلی صدی 1907 میں, بعض کہتے ہیں 1897 لگ بھگ یہ دور ہے, وہ لاش برآمد ہوتی ہے اور قرآن کا اعجاز بھی دریافت ہوئی تھی. اچھا مفتی صاحب مختصر سا پیغام میں آج کے موضوع کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے چاہوں گا. میں یہی پیغام دوں گا اپنے سارے مسلمان بہنوں بھائیوں کے, قرآن کریم کے حفظ کرنا ضروری نہیں, پورے حفظ کیا جائے, لیکن کم از کم اس کی بنیادی صورتیں وغیرہ وہ آج بھی ہم یاد کر سکتے ہیں, اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور قرآن کریم کے تحفیظ میں, حفاظت میں, آگے پہنچانے میں اپنا حصہ لینا چاہیے. اور ہمیں جو ماضی کے اندر ہمارے ہیروز ہیں وہ کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پہ نکات لگائے, حرکات لگائیں, ہم یہ نہ سمجھیں اضافہ کیا, ان لوگوں نے تو یعنی امت کے ایک بہت بڑے احسان کے امت کے اوپر, وہ ہمارے ہیروز کہلاتے ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں حجاج بن یوسف شاید کہ اس نیکی کی وجہ سے بخش دیا جائے کہ اس نے قرآن کریم کی خدمت کی. اگر کوئی ایک جزدان بھی قرآن پہ ڈال دیتا ہے, رکھ دیتا ہے, وہ اس کی بڑی قدر شناسی ہوتی ہے. یہ تو پوری امت کے اوپر احسان کیا. تو اس قسم کی چیزیں ہم بھی اپنے طور پہ قرآن کے ساتھ کوئی عزت کا, حفاظت کا معاملہ کریں اور اپنی نسلوں کو آگے تحفہ پہنچاتے رہیں. انشاءاللہ اللہ پاک ہماری آخرت بھی سنواریں گے. شجاع صاحب آپ سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کچھ استفادہ کریں. جی, اعجاز کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو علمی سطح کا ہے کہ انسان کو عاجز کر دیتی ہے شے, لیکن قرآن کا عملی پہلو کیا ہے؟ اس کا یہ کہ تعارف بار بار آتا ہے, ہدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت, ہدی للناس, سارے انسانوں کے لیے ہدایت, یہدی للتی ہی اقوم, سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا.
عملی پہلو یہ ہے کہ اس مبارک مہینے رمضان المبارک میں ہم اس سے تعلق مضبوط کریں. ہدایت تب ملے گی جب سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد عمل کریں گے انشاءاللہ تو رب کائنات کی رضا ہمیں حاصل ہو سکے گی. ناظرین محترم، یہ مختصر سا پیغام تھا اور یہ مختصر سا پروگرام تھا. دار قرآن کے حوالے سے اگر ایسے 50 پروگرام بھی کروں تو میں چلتے وقت یہی کہوں گا کہ مختصر سا پروگرام تھا، اس پر بات نہیں ہو سکتی، اس کے لیے بہت وقت چاہیے ہوگا. میں جناب شجاع الدین شیخ صاحب اور جناب مفتی ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں آپ دو حضرات کا کہ آپ تشریف لائے، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے جس طرح گفتگو کیا. یقیناً ناظرین یہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کی بات دل پر ضرور لگی ہوگی رمضان کے مہینے میں، اس نے کہ اسی مہینے میں نازل ہوا تھا. ہماری خواہش ہے کہ قرآن کا میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل 4 بجے پھر آپ سے دوسری ٹیم کے ساتھ اسی سیٹ پر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.